لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن اس کے 22ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم چند قرآنی دعائیں سیکھیں گے، گرامر میں کانا اور قامہ کی پریکٹس کریں گے اور ایک نقطہ شوق سیکھیں گے. ہم یہاں پھر سے آپ کو خوشخبری دے دیں، جیسا کہ ہم کہتے آ رہے ہیں کہ اب تک آپ نے الفاظ 212 سیکھے ہیں پچھلے اسباق میں، جو قرآن کریم میں تقریباً 36,000 بار آئے ہیں، اور اس سبق میں 14 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 700 بار آئے ہیں تقریباً. تو پورے شوق سے سنیے، توجہ سے سنیے، انشاءاللہ ہمارا یہ قرآنی سفر یا قرآن کی طرف سفر تیز تر ہوگا ہر سبق میں. پہلے لیتے ہیں دعا رب زدنی علما. اس دعا کو ہم نے ویسے پہلے بھی سیکھا ہے، یہاں دعاؤں کے ساتھ میں نے شامل کیا ہے پھر ایک تذکیر کے طور پر. ربی مطلب اے میرے رب، زد زیادہ کر، نی مجھے، زد زیادہ کر، نی مجھے. ہم نے پچھلی کلاس میں یا پچھلے سبق میں قالا سیکھا تھا. قالا قالو قلتا قلتم قلتو قلنا یقولو یقولون تقولو تقولون اقولو نقولو قل. ہم نے کہا تھا امر کا جب صیغہ آتا ہے تو جس میں کمزور حرف رہتا ہے وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے. یہ زیادہ سے ہے، زیادہ ہے نا، اس نے زیادہ کیا. زیادہ زادو زدتا زدتم زدتو زدنا یزیدو یزیدون تزیدو تزیدون ازیدون. زد الف اڑ گیا، اس لیے زد کا مطلب زیادہ کر. نی مجھے علم میں. یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن کریم میں زیادتی کے لیے جو دعا کی گئی ہے، جو دعا سکھائی گئی ہے، وہ علم کی ہے. بعض ہمارے پاس جاہل لوگ، نادان لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جتنا معلوم ہے اتنا عمل کرو، زیادہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پہلے جتنا معلوم ہے عمل کرو نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا ہے؟ زدنی علما. یہ تو اس کی الٹی بات کر رہے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اتنا عمل کرو. دوسری بات جو بہت اہم تر ہے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب قرآن پڑھو گے تو بہت زیادہ علم آئے گا. بے شک آئے گا، لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور ہے. میں کہوں گا کہ آپ قرآن پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، پوری شروع سے الف لام میم سے ناس تک یا سورہ فاتحہ سے ناس تک، تو آپ کو 5 نمازوں کے علاوہ چھٹی نماز نہیں ملے گی. سمجھ رہے نا آپ؟ یہ رمضان کے 30 فرض روزوں کے علاوہ 31واں فرض روزہ نہیں ملے گا. جو آپ کو بیسک نالج ہے وہی رہے گی، تو پھر ملے گا کیا زیادہ؟ ہدایت ملے گی، اورینٹیشن ملے گا، ذہنی رویہ صحیح ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. یہ ہے اہم پہلو. دوسرے احکامات بھی معلوم ہوں گے، لیکن 90% قرآن، 90% قرآن، 90% قرآن وہ دل اور دماغ کو اپیل کرتا ہے. احکامات 10% ہیں. آیات جو ہیں، احکامات کی آیات، وہ تقریباً 10% ہیں. تو جب ہم زیادہ علم حاصل کریں گے قرآن کا تو احکامات زیادہ معلوم ہونے کے مقابلے میں جو موجودہ احکام ہیں انہی پر عمل کرنا آسان ہوگا. لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی جتنا معلوم ہے اتنا عمل کرو. ہم کہیں گے جتنا معلوم ہے اتنا عمل کرنے کے لیے زیادہ علم ضروری ہے قرآن سے، اور اٹیچمنٹ ضروری ہے تاکہ ان پر عمل اور آسان ہو. کیونکہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ وہ توفیق کا مسئلہ ہے. کس کو نہیں معلوم کہ فجر کی نماز فرض ہے؟ کس کو نہیں معلوم؟ تقریباً سب کو معلوم ہے. کتنے لوگ فجر کی نماز میں آتے ہیں؟ بہت کم. کیوں؟ مسئلہ یہاں کا ہے، یہاں کا نہیں ہے. یہاں کا نہیں ہے. دل زنگالود ہے، دل زنگالود ہے. اور قرآن کریم وہ شفاء لما فی الصدور ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ یہ دلوں کی شفا ہے.
اس جو معلوم ہے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ رب زدنی علما، یہ علم صرف احکامات ہی کا علم نہیں ہے، 90% جو علم ہے وہ دل و دماغ کو آمادہ کرے گا، جو روزانہ عمل کیے جانے والے احکامات ہیں ان پر تیار ہونے کے لیے۔ رب زدنی علما کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح لائیں گے؟ ہم نے دعا کر لی، احتساب کریں کہ ہم نے کتنا وقت لگایا علم حاصل کرنے میں۔ علم سے مراد قرآن و سنت، سیرت، عربی اس میں شامل ہے اس لیے کہ قرآن سمجھ میں آئے گا عربی کے ذریعے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی۔ اگر ہم کو محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ نے جو الفاظ کہے اس کے قریب تر ہم جائیں، ڈائریکٹ آپ کی زبان میں سمجھیں ہم؟ یہ محبت کا تقاضا ہے، محبت ہونی چاہیے۔ اور اسلام کے نزدیک ویسے علم کی 2 قسمیں ہیں، علم نافع اور علم غیر نافع۔ دنیاوی اور اخروی علوم ایسی کوئی تقسیم اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں اس میں اللہم انی اسألک علما نافعا، چاہے وہ میڈیسن کا علم ہو، انجینئرنگ کا علم ہو، کامرس کا علم ہو، لیکن ان سارے علوم میں سب سے پہلے قرآن و حدیث۔ ایسا نہ ہو کہ اہمیت کے اعتبار سے آپ کہتے جائیں، واز کرتے جائیں اور قرآن و حدیث کو ہی پیچھے کر دیں، نہیں، سب سے پہلے قرآن و حدیث، اس کے ساتھ یہ اور علم غیر نافع جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رب زدنی علما، تو احتساب کریں، ہم پلان بنائیں اور اس بات کی تبلیغ کریں۔ اس موقع پر مجھے اور ایک بات یاد آ گئی، بڑی ہی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث کیے گئے۔ مکہ اس وقت بالکل شرک میں لطف تھا، نہ مکے میں کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کالج تھا، نہ اسکول تھا، نہ مدرسہ تھا۔ بیسک مسئلہ اسلام کے نزدیک وہ شرک کا تھا، رائٹ؟ کیونکہ ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اس میں ہم اور آپ کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ توحید کا ذکر ہونا چاہیے تھا، رائٹ؟ توحید کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ پہلی وحی میں کیا ذکر ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ کس معاشرے میں بیان ہو رہا ہے جس میں کس کالج، یونیورسٹی، کتاب، پینسل، پین اس کا رواج نہیں ہے؟ اس میں کہا جا رہا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور پہلی وحی میں اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ دیکھتے جائیے علم کے الفاظ کتنے ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اقرأ 2 بار کہا، اقرأ اقرأ، وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم کی تعلیم اور قلم، علم الانسان ما لم يعلم، علم۔ 6 بار علم سے ریلیٹڈ الفاظ آئے ہیں 5 آیات میں، پہلی وحی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے یہ ایکسپیکٹیشن ہرگز نہیں ہے کہ وہ جاہل رہیں گے، ان کی پریورٹی علم ہوگی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما ان کی تڑپ ہوگی، علم ان کی اساس ہوگا۔ اس لیے کہ جب انسان سچے علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو لازماً توحید کی طرف پہنچتا ہے، لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو علماء ہیں، جو جانتے ہیں۔ دیکھیے اب علم کی کتنی اہمیت ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم علم میں کتنے پیچھے ہیں، کتنے پیچھے ہیں۔ کیوں کہ پھر وہی بات ہے، قرآن جب غائب ہے ہماری زندگیوں سے تو ہماری پریورٹیز بھی، ہماری ترجیحات بھی گڑمڑ ہیں، الٹ پلٹ ہیں۔ رب زدنی علما، پلان کیجئے، تبلیغ کیجئے، علم کی اہمیت کی پروموٹ کیجئے، پھیلائیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث کا ایک اہم پارٹ کیا ہے؟ تعلم القرآن وعلمہ، یعنی سیکھے اور پھر سکھائے، سیکھنے پر ہی نہ رک جائے، یہ بھی ایک اس کی تشریح ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے اور سکھائے، یعنی سیکھنے ہی پر نہ رہ جائے بلکہ سکھائے بھی، سکھائے